رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے اللہ والے اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے طور طریقے اچھی یا بری صحبت اور عادات کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ پرامن اور خوشگوار ماحول میں مثبت، جبکہ صحیح تربیت اور اچھا ماحول میسر نہ آنے کی صورت میں ہمارا طرز عمل غیر مہذب ہو جاتا ہے۔ حلال کمانے کا تعلق یہ بھی انسان کی اچھی یا بری صحبت یا اچھی یا بری تربیت کا نتیجہ ہے، چونکہ کسی کا بھی کسب معاش کمائے بغیر گزارا نہیں ہے، لہٰذا کسب حلال سے اپنے آپ کو خود کفیل کرنا اور اپنے عیال کو یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دوسروں کی محتاجی سے بچانا، یہ شریعت کو مقصود ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے مقام فخر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، کیونکہ شریعت کے مطابق رزق حلال کمانا، شریعت کے مطابق رزق حلال کھانا، یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 87 اور 88 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ پاک نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ پاک سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمان کے لیے فرض عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو رب تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ پاک کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسند ہے جو اس کا بندہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ یعنی اس کی شرح یہ ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ کھانا پسند وہ کھانا ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے کام کرنے کی رغبت دلائی ہے، اسلام نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی رغبت دلائی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، رزق حلال کمائے اور کسی سے سوال نہ کرے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر آئے، اس کو بیچے اور اللہ پاک اس کے ذریعے اس کی آبرو بچائے رکھے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں مانگنے سے، سوال کرنے سے بچنے پر ابھارا گیا ہے۔
اگرچہ انسان طلب معاش میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا رہے، مشقت اٹھاتا رہے، تکلیف اٹھاتا رہے، کیونکہ حلال کمائی کرنے کے لیے کام کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ حلال کمائی کرنے کے لیے کام کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی اس میں تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، محنت کرے، مشقت کرے، اور کسی سے کام کروانے کی بجائے براہ راست خود کام سر انجام دینا، خود محنت کرنا، خود مشقت کرنا، یہ مقدم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، امام المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے، کسب حلال کمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے لکڑی کا کام کرنے والے بزرگان دین کے بارے میں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنے وقت کے بیت المقدس کے عالموں اور عبادت گزاروں کے امام تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کے خالو تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک 7 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے، کسب حلال کماتے تھے، اور اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانا زکریا نجارن، یعنی حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا نام یشکر ہے اور لقب نوح ہے۔ نوح اس لیے تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے، کریا کیا کرتے تھے، اس بنا پر آپ کا لقب جو ہے نوح پڑا۔ آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، یعنی جب آپ کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، تو تمام جو لوگ تھے سارے فنا ہو گئے، تمام کافر جو تھے وہ مر گئے۔ تو طوفان نوح کے بعد آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ پر کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، انہو کانا عبدا نجارا، یعنی آپ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ذکر قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں آیا ہے، اور آپ کی اپنی قوم کو تبلیغ کے واقعات، ان کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، متعدد قرآن پاک کی صورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول تشریف لائے وہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ پاک کا پیغام پہنچایا، مگر آپ کی قوم ایسی بدنصیب قوم تھی کہ آپ پر ایمان نہ لائی، اور طرح طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور قسم قسم کی تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کو مردہ گمان کر کر کپڑے میں لپیٹ پر مکان میں ڈال دیتے، مگر آپ پھر مکان سے تشریف لے آتے اور دین کی تبلیغ کرنے لگتے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کو معاذ اللہ مارنے کی کوشش کی گئی، آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر اپنی قوم کی ان تکالیف پر، ان مصیبتوں پر آپ صبر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، ان کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا شخص مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا، معاذ اللہ بکواس کرتا، یوں کہتا کہ نوح بڑے پرانے پاگل ہیں معاذ اللہ،
ان کی بات نہ ماننا اور ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دینا، یہاں تک کہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ہرگز ہرگز اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ہود میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی۔ جب آپ نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ عذاب ڈبوئے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت جو ہے وہ کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت کے بارے میں اور ان سے عذاب دور ہو جانے کے بارے میں دعا نہ کرنا، کیونکہ غرق ہو جانا ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، بعض روایتوں میں ساگوان کا بھی ذکر ہے، ساگوان کے درخت بوئے، اور اس دوران مطلقاً نیا بچہ پیدا نہ ہوا، جو بچے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا، ان کا فرمان نہ مانا، وہ بھی کافر رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے ساگوان کے درختوں کی لکڑی سے کشتی تیار کی، اور آپ نے 100 برس کی مدت میں یہ کشتی تیار کی۔ جب آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم جو تھی یہ آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ نوح، پہلے تو تم کہتے تھے تم اللہ کے نبی ہو، تم اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے ہو، اور اب تم بڑھئی بن گئے ہو، لکڑی کا کام کرنے والے بن گئے ہو۔ کوئی کہتا کہ نوح، اس جنگل میں بیابان میں تم کاہے کو کشتی بنا رہے ہو؟ اس جنگل میں دور دراز تک کی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور تم اس جنگل میں کشتی بنا رہے ہو۔ طرح طرح کی آپ کو معاذ اللہ تانے دیتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ سے استہزاء کرتے، اور آپ جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور جب خدا پاک کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو پھر اس وقت تمہیں پتہ چلے گا جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان شریف میں ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دراز تک کے پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب آپ بڑھئی بن گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو
تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ہنسیں گے جیسے تم کشتی کو دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ جو سب سے نیچے والا درجہ تھا اس میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے تھے، اور جو اوپر والے درجے میں اس میں انسان تھے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کے 3 درجے تھے۔ نیچے والا درجہ تھا، درمیانی درجہ تھا، اوپر والا درجہ تھا۔ جو نیچے والا درجہ تھا اس میں حشرات الارض تھے، اس میں جنگلی جانور تھے، درندے تھے، اور جو درمیانہ درجہ تھا اس میں چوپائے تھے جن سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جو اوپر والا درجہ تھا اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ بذات خود تھے، آپ کے ساتھی تھے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کشتی تھی یہ پھر 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد پھر یہ کشتی کنارے لگی، کوہ جودی پر ٹھہری، اور وہ دن جو تھا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا، شکرانے میں آپ نے روزہ رکھا۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لکڑی کا کام یہ آپ نے سنا، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لکڑی کا کام کیا۔ یاد رکھیے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، ان کو لوہار کہنا یا بڑھئی کہنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس طرح کے کام کرتے تھے، لکڑی کا کام یا لوہے کا کام، تو ان کو لوہار کہنا یا بڑھئی کہنا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ ان کو یہ کہا جائے گا کہ لوہے کا کام کرتے تھے یا لکڑی کا کام کرتے تھے۔ ایسے الفاظ بولنا جو عام طور پہ ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں برادری کے طور پر بولے جاتے ہیں، وہ القابات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو با ادب بنائے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی کشتیاں بنائی جاتی ہیں، بالخصوص گوادر والی سائڈ ہے جہاں بھی پورٹ ہے، اس طرح ہمارے سندھ میں جو ہمارا پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے، تو جہاں بھی سمندر ہے تو سمندر کے ساتھ کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کے لیے عام طور پہ ساگوان کی لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساگوان کی لکڑی جو ہے یہ بڑی مضبوط لکڑی ہے، نہ اس کو دیمک لگتی ہے، نہ اس کو پانی نقصان دیتا ہے، نہ اس کو کوئی مزید کوئی اس طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں جو لکڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ساگوان کی لکڑی کی زندگی جو ہے تقریباً 1000 سال تک یہ لکڑی صحیح سلامت رہتی ہے۔ تو آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو افراد کشتیاں تیار کرتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں بنتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں تیار ہوتی ہیں، یہ بھی لکڑی سے تیار ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے بڑھئی غلام سے، اس عورت کا غلام جو تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا، فرمایا کہ میرے لکڑی کی کہ ایسی چیز بنواؤ جس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ اس خاتون نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ جنگل سے لکڑی لے کر آیا اور اس نے لا کر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر شریف بنایا۔ وہ تیار کر لایا تو اس خاتون نے وہ ممبر شریف جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے رکھا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے۔ اس بڑھئی غلام کے کئی نام اقوال میں ہیں، باقوم، صباح، قبیصہ، اور نام کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑھئی غلام کا نام میمون تھا۔ ممبر شریف کیسا تھا؟ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر شریف جو تھا اس کی لمبائی 2 گز تھی اور چوڑائی 1 گز، اور سیڑھیاں 3 تھیں، یعنی 3 سٹیپ تھے اس کے۔ ہر سیڑھی کی بلندی 1 بالش تھی اور لمبائی 1 ہاتھ تھی، یعنی ہاتھ سے لے کر کونی تک 1 ہاتھ، اور اس کے 3 زینے تھے۔ اس تخت کے علاوہ تھے جس پر بیٹھا جاتا، یعنی 3 سٹیپ تھے، 3 زینے تھے اس کے علاوہ جس پر بیٹھا جاتا تھا۔ میرے آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اوپر والا سٹیپ پر تھا آپ اس پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے دوسرے پر خطبہ پڑھا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیسرے پر. ممبر شریف پر چادر جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ممبر پر قبطی چادر چڑھائی. مدنی چینل کے ناظرین، لکڑی کا کام کرنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس طرح ایک واقعہ جو ہے وہ ایک بڑھئی کا واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک جو صندوق بنوایا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑا تھا. تو صندوق بنوانے کے لیے آپ ایک بڑھئی کے پاس گئیں، اس کو جا کے آپ صندوق بنوایا تو اس نے پوچھا کس مقصد کے لیے بنایا؟ تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ فرعون کے شر سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں بہانا چاہتی ہوں. اس بڑھئی نے صندوق تو بنا دیا لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ ان کو اس پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے. اچھا، جب یہ بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی. اچھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے فرعونیوں کو بتاتا، وہ اس کو پاگل سمجھتے، اس کو مارا اور باہر سے نکال دیا. واپس گھر آیا تو پھر زبان چل پڑی. اچھا، پھر زبان چلی تو پھر لالچ آئے تو پھر فرعونیوں کے پاس گیا. پھر جب وہاں پہنچا تو وہاں پھر زبان بند ہوگی. پھر ان کو اشارے سے بتائے تو وہ اس کو پاگل سمجھے تو انہوں نے پھر مارا، مار کے پھر نکال دیا. جب تیسری بار آیا تو گھر پہنچا تو پھر زبان ٹھیک ہو گئی. اب یہ پھر ان فرعونیوں کو بتانے کے لیے جا رہا تھا تو اس بار نہ صرف زبان بند ہو گئی بلکہ اندھا بھی ہو گیا. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی کہ میں اس بچے کے بارے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعونیوں کو نہیں بتاؤں گا، یا اللہ پاک تو مجھے شفا دے دے. تو پھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے شفا دی اور وہ بولنے بھی لگ پڑا اور دیکھنے بھی لگ پڑا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے لکڑی کا کام کرنے والے حضرات کے بارے میں گزارشات پیش کی، لکڑی کا کام کرنے والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات پیش کیے، دیگر افراد کے واقعات پیش کیے. ہمارے ملک پاکستان میں بھی لکڑی ایک بنیادی چیز ہے. لکڑی جو ہے یہ گھروں کی تعمیرات میں بھی استعمال ہوتی ہے، کھڑکیاں، دروازے، بہت سارے کام لکڑیوں سے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لکڑی جو ہے اس کے ہینڈی کرافٹس بھی بنتے ہیں، مختلف سمجھے کہ ایسے گھر میں ڈیکوریشن کے پیس بھی بنتے ہیں، ڈیکوریشن کے لیے بھی چیزیں بنتی ہیں، کھلونے بھی بنتے ہیں، کھیلوں کا سامان بھی بنتا ہے. دیگر بہت سارے کاموں میں لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں. اس طرح لکڑی کے کام میں بعض لوگ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں. بالخصوص اگر آپ لکڑی کا کام کروانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ لکڑی آپ خود آ کر خریدیے. اگر آپ گھر کی تعمیرات کے لیے لکڑی چاہ رہے ہیں، گھر میں اپنے کام کاج کے لیے لکڑی چاہ رہے ہیں، کوئی سیف بنوانی ہے، الماری بنانی ہے، دروازے بنانے ہیں، کھڑکیاں بنانی ہیں، کوئی بھی ایسا کام ہے تو بہتر یہ کہ آپ خود مارکیٹ میں آ کر لکڑی خود چوائس کریں، خود سلیکٹ کریں. ہوتا کیا ہے، بعض افراد ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کمیشن لیتے ہیں. جیسے جو کارپینٹر ہیں، جس نے کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کے لکڑی لے کر دیتا ہوں. اچھا، لکڑی لے کر دینا جائے گا، ان کی پہلے سے کوئی ملی بھگت ہوتی ہے، کوئی آپس میں پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں. اچھا، پھر بعض لکڑی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، بعض لوکل کوالٹی کی ہوتی ہے، لو کوالٹی کی ہوتی ہے. تو جو بیچارے بھولے بالے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو لو کوالٹی کی لکڑی بھی اچھی کوالٹی کے ریٹ میں لے کر دے دیتے ہیں. اچھا، پھر بعض کا ہوتا کیا کہ ہمارے ملک میں امپورٹڈ لکڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. امپورٹڈ لکڑی کون کون سی ہے؟ کیل ہے، پڑتل ہے، دیار ہے، مرنڈی ہے، یہ اس طرح کی لکڑی ہے جو امپورٹڈ ہے. زیادہ تر لکڑی یوکرائن سے آتی ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ یوکرائن کی مٹی ایسی زبردست مٹی ہے کہ بہت جلد درختوں کو بڑا کر دیتی ہے. یعنی لگایا جانے والا درخت مہینوں میں بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو شاید سالوں لگتے ہیں، لیکن وہاں کی مٹی اتنی زرخیز ہے، اتنی بہترین ہے کہ یوکرائن میں جنگلات بھی بہت زیادہ ہیں تو وہاں کا درخت بڑی جلدی بڑا ہوتا ہے. یوکرائن کا درخت ہے، وہاں سے لکڑی آتی ہے، جرمنی سے لکڑی آتی ہے، روس سے لکڑی آتی ہے، یو ایس اے سے لکڑی آتی ہے، یعنی پوری دنیا بھر کی لکڑی آتی ہے. ہمارے ملک عزیز میں جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، سوات والی سائڈ ہے، کلام ہے، چترال ہے، اس طرف کی لکڑی بھی بڑی زبردست لکڑی ہے. لکڑی کا کام کرنے والے حضرات جو ہیں، ان کو چاہیے کہ رزق حلال کمانے کی طرف توجہ رکھیں. دیکھیے، اگر آپ کسی کو تھوڑا سا دھوکہ دے کر اگر پروفٹ کما لیں گے تو پروفٹ جو ہے وہ تو آپ کے پاس آ گیا، لیکن وہ جو گناہ ہوگا وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کسی غریب کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، وہ پیسے جو ہیں وہ اللہ نہ کرے کسی حادثے کی صورت میں، کسی وجہ سے، کسی واقعے میں نکل جائیں، لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں لکھا رہے گا. رزق حلال کمائیے، رزق حلال کھائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نہ صرف دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لکڑی کا کام کرنے والے حضرات ہیں، جو لکڑی کا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، ان سب کے رزق حلال میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص جنہوں نے یہاں سلسلہ ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں
جگہ دی، وقت دیا، اللہ پاک ان کے رزق میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ